بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کا کورس نمبر 2 ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 20 سے۔ یاد رکھیے ہمارا کورس نمبر 1 ختم ہوا تھا 19ویں سبق پر۔ اس سبق میں ہم سورہ الفیل سیکھیں گے اور گرامر میں دعا، ہدا، خشیہ اور رضیہ کی مشق کریں گے اور کچھ نکات شوق کے بھی لیں گے۔ اس میں 7 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 686 بار آئے ہیں، اور اس سبق کے ختم پر ہم تقریباً 132 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 41,000 بار آئے ہیں تقریباً۔ سورۃ الفیل کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں اللہ کے خلاف کام کرنے والوں کی بربادی کا ایک مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حکمراں تھا، اس کو یہ دیکھ کر حسد ہوا، جلن ہوئی کہ سارے عرب کعبے کا حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں، تو اس نے صنعاء میں ایک بڑا چرچ تعمیر کروایا تاکہ سارے عرب یمن کو آئیں، اور اس کے نتیجے میں اس علاقے کا کاروبار بھی خوب چمکے۔ کعبے کو ختم کرنے کے لیے اس نے 60,000 کی فوج اور کئی ہاتھی ساتھ لیے اور مکے کی طرف چل پڑا۔ اس پرانے زمانے میں فوج میں ہاتھی رکھنا بہت ہی قوت کی نشانی تھی، جیسے آج کل ٹینک ہیں، اس لیے اس فوج کا نام ہاتھی والے پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو مکے کے پاس مینا کی وادی کے قریب ہی برباد کر دیا۔ اس فوج کے عبرتناک انجام کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ اسی سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے لوگوں سے، ہاتھی والے یعنی ہاتھی والے لوگوں سے یا ہاتھی والوں سے۔ اب ہم ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں۔ یعنی کیا، لم یعنی نہیں، علم کیا نہیں۔ یاد رکھیے لم ڈڈ ناٹ ہے، لن ول ناٹ ہے۔ لم ماضی کے لیے ہے، گزر چکا جو اس کا نہیں ہے، اور لن مستقبل کا نہیں ہے۔ تو علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، ترا اصل میں ہے آپ دیکھتے ہیں، رأیتا آپ نے دیکھا، ترا آپ دیکھتے ہیں۔ لم ڈڈ ناٹ ہے، لم جو ہے ماضی کا نہیں ہے، تو لم ترا ہونے سے ہو گیا اس کا مطلب کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ کیفا یعنی کیسا، ہم کہتے ہیں کیفا حالک، کیسے ہیں آپ، کیفا یعنی کیسا۔ فعل یعنی کیا۔ ربک آپ کے رب نے، باصحاب لوگوں سے، ساتھیوں سے، صاحب واحد ہے، اصحاب اس کی جمع ہے، اور یہ 94 بار قرآن میں آیا ہے۔ باصحاب لوگوں سے، الفیل یعنی ہاتھی، فیل یعنی ہاتھی، باصحاب الفیل ہاتھی والوں سے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے لوگوں سے، ہاتھی والے۔ اللہ تعالی جب کہتا ہے الم ترا، تو گویا اللہ تعالیٰ یعنی ساری دنیا کا مالک ہم کو توجہ دلا رہا ہے۔ ایسے وقت اگر ہم کہیں اور سوچ رہے ہوں تو یہ بڑی بے ادبی اور بدتمیزی ہوگی، استغفر اللہ۔ اس آیت میں چھپی وارننگ کو محسوس کیجئے، اللہ کی طاقت کو محسوس کیجئے، اور کسی اور کی طاقت کے روپ میں ہرگز نہ آئیے۔ ایسی آیتوں سے ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو تاریخ اس نیت سے پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ چلیے پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسا فعل کیا ربک آپ کا رب باصحاب لوگوں سے، الفیل۔ ہاتھی والے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا آپ کا رب لوگوں سے۔ ہاں، اب جب ہم رواں کریں گے تو ہم کہیں گے کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے، ٹھیک ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ
گمراہی میں یعنی بیکار. یعنی کیا؟ لم یعنی نہیں، یجعل کر دیا، اصل میں یجعل کرتا ہے، لم یجعل نہیں کر دیا. لم جو ہے ماضی کا ہے، اس کو ماضی کر دیتا ہے. لم یجعل نہیں کر دیا، الم یجعل کیا نہیں کر دیا. کیدہم، کیدہم یعنی ان کا داؤ. قرآن میں 2 آیتیں ہیں، اس میں 4 بار یہ قید والے مادے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے انہم یکیدون قیدا، انہم یکیدون قیدا واکید قیدا، بے شک وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں آپ کے خلاف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں. تو قید کا مطلب ہے تدبیر، داؤ، چال. قیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں. ویسے قید مختلف صورتوں میں قرآن میں 26 بار آیا ہے. کادا یعنی اس نے تدبیر کی، جیسے قالا ہے بس بالکل اسی طرح. کادا، کادو، کتا، کتم، کتو، کدنا، یکیدو، یکیدونا، تکیدو، تکیدونا، اکیدو، نکیدو. کد، کیدو، لا تکد، لا تکیدو، قائد، مکید، قید، اور کادت، تکیدو. فی تضلیل گمراہی میں. آپ نے اس سے پہلے سیکھا ضالین جو گمراہ ہوئے، تو اسی مادے سے بنا ہے تضلیل. دللا سے تضلیل آپ آگے دیکھیں گے. تو تضلیل یعنی گمراہی. فی تضلیل گمراہی میں کر دیا، بیکار کر دیا. اس آیت کے بارے میں ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا کسی بھی انسان کی تدبیر اللہ کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں وہ اپنی بے وقوفی میں سمجھتے ہیں کہ ان کی تدبیر کامیاب ہوگی یا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھی تدبیر کر سکتے ہیں. پریکٹس کیجئے. الم یجعل کیا نہیں کر دیا کیدہم ان کا داؤ فی تضلیل گمراہی میں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں. ہم یہاں پر وقت کی کمی کے باعث ایک ہی بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو 3-4 بار ریپیٹ کیجئے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ارسلا اس نے بھیجا، اسی مادے سے بنا ہے جیسے رسول ہے، رسول جو بھیجا گیا. تو ارسلا اس نے بھیجا، ارسلا اس نے بھیجا، وَأَرْسَلَ اور اس نے بھیجا، علیہم ان پر، طیرن پرندہ. طیر یعنی طیرن پرندے، طیر پرندہ کہتے ہیں. طیارہ اڑنے والا، جیسے ہوائی جہاز ہے اس کو طیارہ کہتے ہیں. بائی دا وے سیارہ جو ہے وہ کار ہے چلنے والی. تو طیرن یعنی پرندے. ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل یعنی جھنڈ کے جھنڈ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار افواج ہیں، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، یہاں تک کہ ہلکے نہ نظر آنے والے وائرسوں سے بھی. آپ کو یاد ہے کچھ ہی سال پہلے برڈ فلو اور سوائن فلو کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں آنے جانے والی ٹریفک، حتیٰ کہ ہوائی جہازوں کی پروازیں بھی کم ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ چاہے تو وائرسوں سے پورا ہر ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے. اصحاب الفیل کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی طرح بھی ان کو مار سکتا تھا، مگر چونکہ یہ لوگ کئی ہاتھی اور 60,000 کی فوج لا کر اکڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے چھوٹے پرندوں سے ذلت بھری شکست دی. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. وَأَرْسَلَ اور بھیجے عَلَيْهِمْ ان پر طَيْرًا پرندے أَبَابِيل. جھنڈ کے جھنڈ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سنگ گل کی. ترمی یعنی پھینکتے تھے. رمی جو ہے وہ جو حج میں حاجی پھینکتے ہیں نا کنکریاں، رمی ہے وہ اسی مادے سے. ترمی پھینکتے تھے ہم ان پر. بحجارۃ، حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجارہ جمع ہے پتھر کنکریاں. من سجیل سنگ گل کی. بائی دا وے حجر اسود آپ کو یاد ہے کعبۃ اللہ میں کالے پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں، تو حجر پتھر یاد رکھنے کے لیے ہے، اور حجارہ اس کی جمع ہے کنکریاں. من سجیل سنگ گل کی، گل یعنی مٹی کی، مٹی کے پتھر کی، یعنی ایسا پتھر جو مٹی کو پکا کر بنایا گیا ہو، جیسے مثلا اینٹ ہے یا ٹائل ہے وغیرہ.
اللہ تعالیٰ کو معلوم وہ کیسی مٹی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان چڑیوں کے پنجوں میں ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکر اور چونچ میں ایک ٹوٹل 3 کنکر ہر ایک پرندہ لے کر آیا اور انہوں نے اس فوج پر اس کو برسانا شروع کیا. جب کسی کو کنکری لگتی تھی تو اس کا گوشت جلنے اور سڑنے لگتا تھا. ہم کہیں گے یہاں پر 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. تصور کے کانوں سے 60,000 کی فوج کی چیخ و پکار کو سنیے اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے اور پکڑ سے بچا. آج بھی اکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف چلنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے لاپرواہی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی طرح پکڑ سکتا ہے. کھانے میں زہر آ گیا، رگ پھٹ گئی، سواری سے ٹکر ہو گئی، ٹھوکر سے گر پڑے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہیں اور اسی کی مہلت سے جی رہے ہیں، بھولنا نہیں اس کو. چلیے ترجمہ کیجئے. ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بحجارۃ کنکریاں من سجیل. سنگی دل کی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سنگی دل کی. فجعلہم کعصف مأکول، پس ان کو کر دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. یعنی پس، جعل اس نے کر دیا، ہم ان کو، کا یعنی جیسے، اور کما کا مطلب بھی جیسے، کی طرح یا جیسے. کما صلیتا، کما بارکتا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے کورس میں. عصف کہتے ہیں بھوسا، عصف یعنی بھوسا. کعصف بھوسے کی طرح. مأکول کھایا ہوا، مأکول کھایا ہوا. اکلا اس نے کھایا. اور یہ قرآن میں 101 بار ہے، تقریباً 100 بار. تو اس کو ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں. میرے بات دہرائیے. اکلا اکلو، اکلا اکلو، اکلتا اکلتم، اکلتا اکلتم، اکلتو اکلنا، اکلتو اکلنا، یأکلو یأکلون، یأکلو یأکلون، تأکلو تأکلون، تأکلو تأکلون، آکلو نأکلو، آکلو ناکلو، کل کلو، کل کلو، لا تأکل لا تأکلو، لا تأکل لا تأکلو، آکل آکل، مأکول مأکول، اکل. اکل. مأکول کھائے ہوئے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کھایا ہوا بھوسا یعنی وہ جو کسی جانور کے منہ کے بازوؤں سے چباتے وقت گرتا رہتا ہے، یا وہ جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے پیٹ میں دیکھتے ہیں. تصور کیجئے کچھ ہی دیر پہلے وہ لوگ اپنی قوت اور طاقت پر اکڑ رہے ہوں گے، اب ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے حقیر چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی، جس کو دیکھ کر بھی گھن آتی ہے. ان ہزاروں لاشوں کو تڑپتے اور سڑتے ہوئے دیکھیے، اور اس کے بعد سارے مردوں کی بھیانک خاموشی کو سنیے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کو محسوس کیجیے. فجعلہم کعصف مأکول. ترجمہ کیجیے. فجعلہم بس ان کو کر دیا کعصف بھوسے کی طرح مأکول. کھائے ہوئے. فجعلہم کعصف مأکول. بس ان کو کر دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. ایسی صورتیں جب ہم پڑھیں تو دعا کریں ہم کہ اے اللہ ہمیں اس طرح غور کرنے کے قابل بنا کہ ہم اس سے مختلف سبق لے سکیں، اسباق لے سکیں. مثلا یہ واقعہ اگر جھوٹا ہوتا تو اس وقت کے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتے. یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے. یہ واقعہ توحید کی نشانی ہے، ایک اللہ کے ہونے کی کھلی ہی نشانی ہے، اور آپ کی دعوت توحید کی دعوت تھی. یہ واقعہ کعبۃ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بہت ہی خاص طور پر علانیہ معجزے کے طور پر کی. اسی طرح جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں یا باہر، اکیلے ہوں یا غنڈوں کے گروپ کی شکل میں، یا اپنے ملکوں کی فوج لے کر اپنی طاقت کے نشے میں آبادیوں کو اجاڑ رہے ہوں، فساد پھیلا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز غافل نہیں. چاہے تو انہیں سیکنڈوں میں ہلاک کر سکتا ہے، مگر وہ مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسی صورت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت کی ایک ہلکی سی جھلک کا اندازہ کیجیے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے جذبات لائیے.